کہ اکثر اوقات یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھا کرو؟ الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یقین جانیے، میں نے یہ جملہ 2 دفعہ کہا، اکثر کو یاد ہوگا اور کئیوں کو، بچوں کو 2 دفعہ سننے سے بھی کیا ہو گیا ہوگا؟ یاد ہو گیا ہوگا. لیکن کمال اس جملے کا، فضیلت اس جملے کی، عظمت اس جملے کی یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا اکثر اوقات بندہ غمگین رہتا ہے. ایک غم ہے، ایک ہم ہے. کیا؟ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہم اور ایک غم. غم اس کو کہتے ہیں جو آپ کو کوئی دکھ غم پہنچے جس کا سبب معلوم ہو. بیٹا مر گیا ہے، غم آ گیا. نقصان ہو گیا، غم آ گیا. رشتہ دار مر گئے، غم آ گیا. لڑائی ہوئی، کوئی غم سبب معلوم ہو جس کا، وہ ہے غم. اور کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے ویسے ہی دل پہ غم آ جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں. کیا؟ عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں، ہا میم ہم. اس کو ہم، جس کا سبب نہیں. کی بندے ہوتے ہیں بھائی آپ کو پریشان لگ رہے ہیں، کو غمگین لگ رہے، کہتے ہیں پتہ نہیں، کوئی سبب بھی مجھے معلوم نہیں، بس دل کیا ہے؟ غمگین رہتا ہے. تو اس ہم کا علاج یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. اللہ غم بھی دور کر دے گا، اللہ ہم بھی دور کر دے گا. اور اس دعا کے کمالات میں ایک کمال یہ بھی ہے، جو لوگ اکثر غمگین رہتے ہیں اور پھر وسوسے کی بیمار بن جاتے ہیں. کس کے؟ پھر وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کا بہترین علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب فضیلت سنیے، نبی کریم نے فرمایا، ابو ذر فرمایا کثرت سے یہ پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش. یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لوگوں نے اس کو جتنا معمولی سمجھا ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ اتنا ہی عظمت والا جملہ ہے. ورد بنا لو، پھر دیکھنا اس کے کمالات. اور میں پڑھتا ہوں ذرا احادیث سے، آپ ذرا سنیے اس کا معنی کیا ہے. پہلے معنی سمجھو گے پھر آپ کو پڑھنے بھی مزہ آئے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں اس کا معنی ذکر کرتے ہیں. لا حول، اللہ مجھے نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر تیرے ساتھ جب تو دے گا تو نیکی کروں گا. ولا قوت الا باللہ، اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں گناہ سے بچنے کی مگر تیرے بچانے سے بچوں گا. نیکی کی طاقت بھی تو دے گا تو کروں گا، گناہ سے بھی تو بچائے گا تو بچوں گا. یہ مختصر معنی محدثین نے اتنی باتیں اس کے ضمن میں کی ہیں کہ ایک مستقل جمعہ اس پہ ہو سکتا ہے. یہ کلمہ توحید بھی اس کو سمجھ لو کہ میری کوئی طاقت نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا
ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو كانت اکثر من زبد البحر. زمین پہ جب بھی کوئی یہ جملہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کلمات اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. کوئی روایت ضعیف نہیں، صحیح احادیث پڑھ رہا ہوں، موضوعات نہیں. ذرا آگے بھی سنیے. دوسری حدیث ابو داؤد کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج من بیتہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گھر سے نکلتے ہوئے کیا جملہ کہتا ہے؟ اور سنت طریقہ بھی یہی ہے، یہ مسنون دعا ہے. گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جملہ کہتا ہے فیقال لہ. آپ تو گھر سے کہہ کے نکلتے ہیں تو کیا جواباً کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے؟ فیقال لہ حسبک، کیا؟ حسبک قد کفیت وہدیت ووقیت. اللہ اکبر. حسبک تیرے لیے یہی کافی ہے، قد کفیت تیری کفایت کر دی گئی ہے، وہدیت تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، ووقیت تجھے ساری تکلیفوں شروں سے بچا لیا گیا ہے. خدا کے بندو روزانہ گھروں سے نکلتے ہو، دکان جا رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، سفر پہ جا رہے ہو، ڈیوٹی پہ جا رہے ہو، اپنے گھر سے نکلتے ہو، فتنے کے اس دور میں پریشانیاں لے کے آتے ہو. گھر سے نکلتے ہو، ماں باپ پریشان ہیں، گھر سے نکلتے ہو، بیوی بچے پریشان ہیں، خدا جانے کیا ہوگا، کیا پیش آئے گا. نبی کریم کی یہ معصوم دعا کیوں نہیں یاد کرتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مسلمانوں، آپ کی خیر اور بلائیاں پیغمبر نے اپنی زبان میں جمع کر دی ہے، اپنے کلمات میں. مسلمان پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کا مداوا 1400 سال پہلے پیغمبر نے بتا دیا ہے. گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة. جب یہ جملہ کہتے ہو اعلان ہوتا ہے قد ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تجھے بچا لیا گیا، تیری کفایت کر لی گئی ہے، تیری رہنمائی کر لی گئی ہے. شیطان بھی نکلتا ہے اس کے ساتھ. تو جب یہ اعلان شیطان سنتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. سنیے ذرا. وہدیتا تو فیلقی الشیطان شیطانا آخر، ایک شیطان دوسرے سے ملتا ہے. او بھائی کیوں پیچھے ہو گئے ہو، جاؤ نا اس بندے کے ساتھ لگ جاؤ گمراہ کرنے کے لیے. تو شیطان کہتا ہے، وہ لفظ کیا ہے نبی کریم نے جو ذکر کیے، شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے فَيَقُولُ لَهُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ. او شیطان، تیرا کیا بس چلے گا اس بندے پر جس کی کفایت اللہ نے کر دی، جس کی رہنمائی اللہ نے کر دی، جس کو حفاظت میں اللہ نے لے لیا ہے. اس کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ؟ یاد کر لو میرے دوستو، یاد کر لو یہ دعا. اس کا لطف دیکھو گے. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے.
اور ایک حدیث اور بھی سن لی، الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ